پاکستان میں حکومت کی طرف سے ایک کمیشن قائم کیا گیا ہے اور اب یہ بات سامنے آئی کہ اس قومی اقلیتی کمیشن میں آئندہ سے ان لوگوں کو بھی نمائندگی دی جائے جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو پیغمبر اور نبی مانتے ہیں۔ حکومت کی یہ کاوش اور موجودہ حکومت کا یہ کہنا کہ وہ بھی اقلیتوں میں اپنا آدمی بھیجیں بالکل صحیح بات ہے، لیکن سب سے پہلے حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے تو منوائیں کہ آپ اپنے آپ کو کافر اور اقلیت کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے، اور جب وہ نہیں کہتے اور وہ کافر اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے اور آئین کی اس شق کو نہیں مانتے تو پھر لازماً سوال اٹھتا ہے کہ وہ اپنی نمائندگی کے لیے اس میں کیوں کر آئیں گے۔ یہ ایک کنفیوژن ہے جو گورنمنٹ نے یہ قدم لے کے کریٹ کی ہے، اور یہ ایک الجھاؤ ہے، اور اگر اس مسئلے کو نہ سلجھایا گیا تو یہ معمولی چیز نہیں ہے جس کو انہوں نے چھیڑا ہے۔ انہیں پورے ملک کی طرف سے، عوام کی طرف سے، غیور مسلمانوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نوبت اس سے بھی بڑھ سکتی ہے جس کا غالباً ان کو اب تک صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کی ناموس، ان کی عزت، ان کی نبوت کا، ان کا آخری نبی ہونا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب معاملات ایسے ہیں جو بہت ٹچی ہیں، اور جو لوگ پس پشت ان ڈوریوں کو ہلا رہے ہیں انہیں عقل سے کام لینا چاہیے کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، اور کوئی شخص بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تحفظ اور ختم نبوت کے لیے اپنی جان پر کھیل سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ آگ لگی تو پھر سب بھسم ہو جائیں گے، اور وہ بھی جو ان ڈوریوں کو پیچھے سے کھینچ رہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ آخر کیا ایسی مصلحت ہے کہ ہر 2-4 مہینے بعد اس مسئلے کو چھیڑ دیا جاتا ہے؟ ہر 2-4 مہینے بعد ختم نبوت زیر بحث آ جاتی، ہر 2-4 مہینے بعد ایک بات اٹھ جاتی۔ کیا یہ ہے کہ کوئی لمبی منصوبہ بندی ہے آئندہ کے لیے، اور پلس چیک کی جا رہی ہے کہ ذرا چھیڑ کے دیکھیں ہوتا کیا ہے، اگر رسپانس سخت ہے تو پھر ٹھہر جاؤ، بھی پھر کبھی ٹرائی کر لیں گے، اور اگر نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر جو جی میں آئے کر گزرو، اور کفر اور اسلام اور بھگوان اور رحیم اور رحمان یہ سب ایک ہی ہیں، کوئی پرواہ نہ کرو، اور آخرت برباد کرنے کے لیے سارے سامان مہیا کر لو، والعیاذ باللہ۔ کیا منصوبہ بندی یہ ہے، اور اس بحث کو اس لیے چھیڑا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور چائنا میں مسلمان ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ امریکہ سے تنقید آئی،
چائنا کے بارے میں تو بہت زیادہ، اور انڈیا کو بھی آنکھیں دکھائی گئی ہیں کہ آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ہندوستان اس کا جواب دے گا یا دے رہا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور یہاں پر یہ ڈر ہے کہ اتنا پیسہ جو آ رہا ہے اور اتنی مدد جو چائنا وائرس کے سلسلے میں آ رہی ہے، اس کی دو صورتیں ہو گئی ہیں۔ یا تو جب پیسہ آیا ہے تو دینے والوں نے اس کے ساتھ تھریٹ بھیجا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور تمہارے آئین میں ایسی شک کیوں موجود ہے، اور یا یہ کہ ابھی تھریٹ آئی نہیں اور ڈر ہے کہ آ جائے گی، تو پہلے ہی سے ان کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے اس کو چھیڑا گیا ہے، تاکہ اگر کل کو مدد دینے والے ممالک اس پہ بات کریں کہ تمہارے ہاں انسانی حقوق کی آزادی کے لیے کیا ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو آفر کی تھی اور ہماری آفر انہوں نے ہی نہیں مانی۔ پہلی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جنہیں یہ جواب دیا جائے گا کہ آفر نہیں مانی، وہ اتنے حالات سے بے خبر ہیں کہ وہ تجزیہ نہیں کریں گے کہ جو آفر آپ نے کی تھی کس کاسٹ پہ کی تھی، وہ کیا پے کریں۔ وہ پے یہ کریں کہ اپنے آپ کو کافر کہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، آپ نے کیسے ان سے منوانے کی بات کر لی تھی، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اور یا پھر یہ کہ جن کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، ان کے ایک ادنا سے نمائندے شکور صاحب جو ربوہ کے رہنے والے ہیں، وہ جا کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے تھے اور انہوں نے شکایت کی تھی پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی کہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کچھ ہے پس پردہ، تو یہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں قادیانی، ان کے ہاتھ زیادہ لمبے، وہ جا کر پہلے سے کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں یہ آفر کی ہے یہ دجل اور فریب ہے، ہم چونکہ مانیں گے نہیں، تو آپ کی نظر میں بڑھنے کے لیے، آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا۔ یہ ایسی بات ہے جو خیال ہے کہ ایسی سیاسی چال ممکن ہے، آپ اس سے اتفاق کریں، اس کا انکار کریں، کوئی حرج نہیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی تجزیہ ہے کہ یہ اس موقع پہ بغیر کسی سان و گمان کے اس مسئلے کو چھیڑا کیوں گیا۔ اللہ نے فرمایا یبتغون عندہم العزہ، یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کی نظر میں اپنا مقام بنائیں، اور انہیں نہیں پتا کہ مقامات دینا، عروج دینا اور غلبے کے فیصلے یہ اللہ کے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا للہ جمیعا، تمام کے تمام فیصلے وہ بے نیاز ذات، وہ لوگوں کا کارساز اور اپنی خلق پر نظر فرمانے والا شفقت اور رحمت کی، وہ خود کیا کرتا ہے۔ اس لیے اقلیتی کمیشن میں ان کو مدعو کرنا ویلکم، وہ اپنے آپ کو کافر کہیں، کمیشن میں آئیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شاید مقتدر قوتوں کا اور بالا حکام جو ہیں ان کا رویہ اسلام کے بارے میں کوئی سنجیدگی پر مبنی ہے ہی نہیں۔
انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک میں اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آئے دن نئے سے نئے شوشہ اٹھا دو، پھر چپ کر کے بیٹھ کے تماشا دیکھو۔ اسلام ہے نہیں ہے، اس میں کسی کی عزت ہے نہیں ہے۔ اسلام کو جو لوگ سمجھتے اور جانتے اور جنہوں نے اپنی ساری عمریں کھپا دی ہیں، ان لوگوں کی بھی کوئی ویٹیج ہے یا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر انہیں اسلام کی، دین کے شاعر کی اتنی پرواہ ہوتی تو وہ فواد چوہدری اور ایک خاتون جو بہت قریب ہیں، شیریں مزاری، وہ جو کچھ آئے دن اسلام کے خلاف اور اہل علم کے خلاف بکتے رہتے ہیں، اس کا بھی تو نوٹس لیتے۔